بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ پرندوں کی زندگی میں بھی ہمارے لیے ایک سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں بڑا کلیئر کہتا ہے کہ میں جو دودھ ایک جانور کے پیٹ سے نکال کے آپ کو دیتا ہوں نا، اس میں ایک عقل والوں کے لیے، سمجھ والوں کے لیے، شعور والوں کے لیے، فہم والوں کے لیے، سوچنے والوں کے لیے بڑی نشانی ہے۔ تو بندہ سوچے تو نظر تو آتا ہے، بالکل واقع پتہ چلتا ہے کہ یار کھاتا انسان جانور جو ہے ایک ہی چیز کھا رہا ہے، اس کے اندر خون بھی ہے، اس کے اندر اس کا گوبر بھی ہے، اس کے اندر اس کی ہڈیاں بھی ہیں، اس کے اندر اس کی نالیاں بھی ہیں، اس کے اندر سارا کچھ ہے، لیکن اس کے اندر ایک بڑی پیاری سی چیز اللہ ہمیں دیتا ہے، دودھ دیتا ہے نا۔ تو نشانی ہے نا کہ اللہ کیسے اس کو ستھرائی سے، باقی ساری چیزیں خون لے لیں، نالیاں لے لیں یا گوبر لے لیں، حرام ہے نا۔ تو یہ اتنی پیاری خوبصورت سی اللہ چیز اسے وہاں سے نکال کے ہمیں دیتا ہے، تو عقل تو کہتی ہے کہ یار یہ کیا ہے۔ تو اسی بات میں کہ ہم تھے اشرف المخلوقات، سوچ کرنے والے، فہم کرنے والے، تفہیم کا جو ایک معیار تھا، وقار تھا، اس کو اپنانے والے، لیکن ہم اس سے دور چلے گئے۔ اب ہم ایک پرندوں سے لیتے ہیں مثال کہ ہم کہاں پہ ہیں۔ پرندے جو ہے نا وہ اپنی محنت کو کبھی بھی ایک دن کے لیے بھی چھوڑتے نہیں ہیں۔ آپ مثال لے لیں پرندوں کی، دن رات دیکھیں، کدھر مرضی دیکھیں، محنت میں لگے رہتے ہیں، اور ان کے درمیان آپ دیکھیں تو محنت کا آر نہیں سمجھا جاتا۔ محنت کر کے کمانا، کھانا ان کا ایک نارمل زندگی کا روٹین ہے، اور یہی ایک انسان کو سبق ملتا ہے کہ انسان کو ہمیشہ محنت کرنی چاہیے۔ دوسری بات کہ اس کے اندر وہ کنٹینیوٹی رکھتے ہیں کہ کبھی بھی وقفہ نہیں آنے دیتے محنت میں، یعنی کہ صبح اٹھتے ہیں، شام کو واپس اپنا کام کر کے، اپنا اناج اکٹھا کر کے، جو بھی انہوں نے کرنا ہے کھانے کے لیے بس۔ دوسری بات ان میں کیا ہے کہ وہ بھیک نہیں مانگتے۔ آج ہم کس نہج پہ، کس ڈگر پہ چل پڑے ہیں کہ آج ہم بھیک مانگنا بڑا فخر سمجھتے ہیں۔ آج ہم نے اس کو نئے نئے نیم دے لیے ہیں کہ جناب یہ تو ڈونیشن ہے۔ ہم بڑے جا کے کہتے ہیں جناب ہمیں کوئی ڈونیشن دے دیں، جناب ہمیں کوئی خیرات دے دیں۔ غریب مانگتا ہے تو اس کو بھی کہا جاتا ہے، امیر مانگتا ہے تو اس کو ڈونیشن کہا جاتا ہے، لیکن کام ایک ہی ہے۔ پرندوں سے لے تو وہ بھیک نہیں مانگتے، محنت کرتے ہیں۔ تیسری بات ان میں جو ہوتی ہے نا، وہ وقت کے بڑے پابند ہوتے ہیں۔ جو انسان بھی کہیں پہ بھی جاتا ہے، کوئی محنت کرتا ہے، ترقی کرتا ہے، یا کہیں پہ بھی اس نے جانا ہے، اس کو وقت کا پابند ہونا بہت ضروری ہے کہ صبح اٹھتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں اپنی روزی کے لیے، شام ڈلتے ہی اپنے اپنے گھونسلوں کی طرف واپس ہو جاتے ہیں۔ نو لیٹ، یہی بہتر زندگی ہے کہ آپ ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو گیٹ، کہ جلدی اپنے بستر کی طرف آؤ ٹائم پہ اور جلدی سو جاؤ، صبح جلدی فریش اٹھو، اپنے کام پہ لگ جاؤ۔ یہی ہمیں قرآن کہتا، یہی ہمیں حدیث مصطفیٰ کہتی کہ جناب صبح نماز کے بعد اپنے کام کاج میں لگے جاؤ۔ اللہ کلیئر کہتا قرآن میں کہ دن میں نے کس کام کے لیے دیا آپ کو؟ کام کرنے کے لیے، محنت کے لیے، معیشت کے لیے، تو رات میں نے آپ کو سکون کے لیے دیے۔ یعنی کہ پرندوں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ وہ وقت کے بڑے پابند ہوتے ہیں۔ وقت کے پابند ہونا ضروری ہے کہ جب بھی آپ کسی جگہ جائیں گے، وقت کی پابندی آپ کے لیے بہت عام ہے۔ چوتھی بات کہ ان کے درمیان اتفاق بڑا کلاس کا ہوتا ہے، تنظیم سازی بڑی کلاس کی ہوتی ہے۔ آپ رات کو دیکھیں، دن کو دیکھیں، کہیں پہ بھی اگر پرندے اڑ رہے ہیں نا تو وہ اکیلے نہیں ہوں گے، ایک گول کی شکل میں جا رہے ہوں گے، ایک گروپ کی شکل میں ہوں گے، یعنی کہ ان کے درمیان اتفاق ہوتا ہے۔ اور ایک بات اور ان کے درمیان بڑی عام ہے کہ اگر کسی ایک جانور کو نقصان کسی دوسرے نے پہنچا دیا تو وہ وابیلا مچا کے پوری اپنی کبینہ کو اکٹھا کر لیتے ہیں، اتفاق میں رہتے ہیں، ظلم کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، چیخ پکار کر کے پوری دنیا کو ہلکان کر دیتے ہیں ارد گرد والی کو کہ جناب ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو گیا۔ سارے لوگ متوجہ ہو جاتے ہیں کہ جناب یہ یہاں پہ کوئی مسئلہ ہو گیا جانوروں کے ساتھ۔ ہوتا ہے نا، آپ پریکٹیکل لائف میں دیکھا ہوگا کہ کسی کوے کو مار کے دیکھ لیں آپ، یا کسی جو اور جانور نے اگر اس کے ساتھ کوئی کر دیا تو سارے ارد گرد کے جو زمانے کے ان کے کوے ہوں گے وہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے۔ کسی اور جانور کو دیکھ لیں،
ان کا کسی بچے کو یا کسی کو آپ نے لاس کر دیا تو وہ تو چیخو پکار انتہا کو کر دیں گے اور آپ کے اوپر چڑھ دوڑیں گے، ٹوٹ پڑیں گے. یعنی کہ اتفاق میں رہتے ہیں، ظلم کے ساتھ نہیں ہوتے. ظلم کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، ظلم کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں. اور آج ہم ظلم کے خلاف آواز بلند ہی نہیں کرتے. آپ فلسطین کا نظام دیکھ لیں، ہم ظلم کے خلاف آواز اٹھانا پسند نہیں کرتے، اور اگر کوئی ایک آدھ اٹھاتا ہے تو ہم اللہ کے فضل سے ایسے ملک کے باسی ہیں کہ وہاں اس کے خلاف انتہا سے زیادہ ظلم بربریت برپا کر دیا جاتا ہے. تو ہم کیا ہیں، ہم پرندوں سے سبق نہیں سیکھتے کہ یار ہمیں سب کو اکٹھے ہونا ہوگا. جب بھی کوئی ظلم ہوگا، جب کوئی آپ کا حق چھیننے آئے گا، آپ کا حق پہ ڈاکہ مارے گا، تو ہم سب جب تک اکٹھے نہیں ہوں گے نا، ہماری بقا نہیں ہے. ہم بقا نہیں لے سکتے، ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، ہم ترقی نہیں کر سکتے، ہم اپنی بقا کو قائم نہیں رکھ سکتے. اگلی بات یہ ہے کہ وہ ان کے درمیان یہ نہیں ہوتا کہ میں یار یہ بھی جمع کر لوں، میں یہ بھی جمع کر لوں، یار میں یہ بھی اکٹھا کر لوں، میں یہ بھی دھن بنا لوں، میں یہ بھی محل بنا لوں، میں یہ بھی کوٹھی کر لوں، میں اتنے مربع بنا لوں، میں اتنے بڑے بڑے محلات تعمیر کر لوں، بڑے بڑے پلازے بنا لوں. نو ذخیرہ اندوزی. صرف صبح گئے، شام تک جو کھایا پیا بس ٹھیک ہے، چلے جس سے آگے سوئیں ریسٹ کریں، صبح پھر صحیح. ذخیرہ اندوزی جو ہمارے معاشرے کا ایک ناسور بن چکا ہے، ایک انتہا سے زیادہ غریبوں کو پسنے والا جو ایک مشغلہ بن چکا ہے، یہ انتہائی ظلم ہے. انتہا سے زیادہ اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہے کہ آپ ذخیرہ اندوزی کر لیں اور جب اس کی ڈیمانڈ انتہا سے زیادہ بڑھ جائے، لوگوں کے وابیلے پڑ جائیں، تو آپ اس کو اپنی من مانی قیمت میں بیچنے لگ جائیں. اسی کو تو ذخیرہ اندوزی کہتے ہیں. اور ہم ذخیرہ اندوزی والوں کو کہتے ہیں یار یہ بڑا کاروبار ہے، یہ تو بڑا مال اکٹھا کر لیتا ہے. ہم اس کے ڈیفینڈ میں آتے ہیں. بھئی ہمیں آواز اٹھانی ہوگی حق کے لیے. جب تک ظلم کے خلاف، یہ ظلم ہے، پوری قوم کے ساتھ ظلم ہے، پوری نسلوں کے ساتھ ظلم ہے. ذخیرہ اندوز ہی سب سے بڑے اس ملک کے یا کسی بھی معاشرے کے ناسور ہوتے ہیں. لیکن جب ہم ظلم کے خلاف بولیں گے نہیں تو کیسے کام ہوگا؟ پھر تو کام نہیں ہو سکتا. یہ پرندوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ذخیرہ اندوز نہیں ہوتے، بڑے سکون سے رہتے ہیں، بڑے آرام سے رہتے ہیں، انجوائے والی زندگی گزارتے ہیں. ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، بس اپنے ٹائم صبح گئے، شام کو آیا ہوگے، سکون سے سو گئے، بس ریسٹ، صبح پھر سے ایسے ہی ہے نا. اگلی بات کیا ہے جی کہ وہ صابر شاکر رہتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرنے والے رہتے ہیں، اپنی آواز میں بولیاں بول رہے ہوتے ہیں. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ہر کوئی میری حمد و ثنا کرتا ہے اپنی اپنی زبان میں. وہ اپنی زبان میں اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہوتے ہیں، اپنی اپنی بولیاں بول کے اڑ رہے ہوتے ہیں، آ رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتے کہ اللہ آپ نے ہمیں دیا، تیرا شکر، آج ہم سکون سے سو گئے ہیں، تیرا شکر. صابر شاکر ہوتے ہیں. اور اہم بات کہ ان کے درمیان یہ نہیں ہوتا کہ وہ ایک ہی جگہ پہ ڈیرے نہیں ڈال لیتے، وہ ایک ہی جگہ پہ باسی نہیں بنتے، وہ ہجرت کو پسند کرتے ہیں. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہجرت کی تھی. انسان کے لیے لازمی نہیں ہے کہ وہ ایک ہی جگہ پہ باسی بن جائے. جہاں آپ کو اچھا رزق ملتا ہے، جہاں آپ کا اچھا بہترین ثواب بنتا ہے، وہاں چلے جائیں، پھر آپ ترقی کرتے ہیں. آپ دیکھیں آج انسان ایک انا کی خاطر، ایک اکڑ کی خاطر ہم اپنے نسلیں برباد کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں یہاں سے میں نے نہیں جانا، اگر میں یہاں سے گیا تو میری تو ساری کی ساری بنی بنائی جو عزت ہے وہ خاک میں مل جائے گی. لیکن بے شک اس کے خاطر، اس بنی بنائی عزت کی بقا کی خاطر اپنے 10 بچے، اپنے 10 عزیز قتل کروا لے یا کسی اور کے کر دے. انا پرستی کو، تکبر کو، ناگ جس کو کہتے ہیں جی میری یہ ڈوبے نا، اس کو بچانے کی خاطر ہم اپنی نسلیں برباد کر لیتے ہیں، لیکن وہاں سے ہجرت نہیں کرتے. بھئی جہاں بہترین رزق ہو، جہاں بہترین ثواب ہو، وہاں چلے جائیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. یہی بہترین زندگی ہے. اور یہ پرندے ہمیں بہترین مثال دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمیں بہترین مثال دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ہجرتیں، 2 ہجرتیں لوگوں سے کروائی. ہجرت حبشہ تو سنی ہے نا سب نے، پہلی اور دوسری. پھر تیسری ہجرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی مدینہ شریف کو. ایک جگہ اگر آپ کے لیے حالات اسباب تنگ ہے تو دوسری جگہ شفٹ کر دیں، دوسری جگہ چلے جائیں. یہی زندگی ہے، یہی بہترین حل ہے. اور اہم بات کہ مستقل مزاج رہیں.
کوئی کام اگر آپ کر لیتے ہیں، کسی جگہ آپ نے کوئی شروع کر لی کوئی بات، تو مستقل مزاج رہیں وہاں پہ، نرمی میں، پیار میں، محبت میں، سکون میں، چاہت میں مستقل مزاج رہیں۔